راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے خطبے دیے ہیں، لیکن عموماً حضور علیہ السلام کے خطبے جو ہوتے تھے بہت مختصر ہوا کرتے تھے. لیکن یہ خطبہ شاید سب سے بڑا خطبہ ہے جس کے تعلق سے علماء نے بات لکھی ہے کہ صبح کی نماز کے بعد سے آپ نے خطبہ دینا شروع کیا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز آپ نے پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، اس کے بعد پھر خطبہ دینا شروع کیا. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. صبح کی نماز کے بعد سے جو خطبہ دیا ظہر تک، اس میں قرب قیامت کے احوال کو بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے دنیا میں کیا کیا حالات رونما ہوں گے. تفصیلی طور پر حضور نے اس پر روشنی ڈالی. اور ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر عصر کی نماز تک جو خطبہ دیا اس میں قیامت کے احوال کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پیش کیا، جو آج حدیث کی شکل میں حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے. انہی باتوں میں سے کچھ باتیں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ہمارے آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں. مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے قیامت. یہ بنیادی عقیدہ ہے. توحید، رسالت اور قیامت، یہ تین عقیدے ہیں، بنیادی عقیدے. اور بقیہ جتنے عقائد ہیں وہ سب اسی سے منسلک ہیں. اگر یہ عقیدہ ہمارا صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، تو ہماری زندگیاں بدلتی ہیں. توحید میں، رسالت میں یا آخرت پر ایمان یقین کمزور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگیاں بھی کمزور ہوتی ہیں اور بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے قرآن میں بھی اور حضور نے حدیثوں میں بھی اس پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ موت سے پہلے اور موت کے وقت کے احوال اور عالم برزخ کے احوال اور سور پھونکے، دوسری سور پھونکے جانے کے بعد کے احوال، میدان محشر کے احوال، اللہ کے سامنے پیشی اور اس وقت کے احوال اور جنت میں جانے تک کے احوال اور جنت اور جہنم کے احوال کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی طور پر اس کو بیان فرمایا ہے. تو لب لباب آج کی بات کا یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو آخرت کا علم ہو اور اس علم پر یقین ہو. یا علم بہت ساروں کو علم ہے لیکن یقین نہیں ہے، اور بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ وہ جانتے نہیں کہ مرنے کے بعد اور میدان محشر اور قیامت کے احوال کیا ہوں گے، وہ جانتے ہی نہیں. جن حضرات کے سامنے یہ احوال تھے ان کی زندگیاں ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی، کوئی حقیقت، کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ خواب ہے. یہاں کی عیش و آرام بھی ایک خواب ہے اور یہاں کی تکلیف بھی ایک خواب ہے. خواب سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے.
اصل زندگی موت اور موت کے بعد کی ہے، جنت یا جہنم کی زندگی ہے، وہاں کی خوشی خوشی ہے، وہاں کی تکلیف تکلیف ہے۔ جن لوگوں کے دل دماغ میں یہ رچا اور بسا تھا، ان کی زندگی ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی زندگی ان کی ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ کیا بادشاہ اور کیا غریب اور کیا فقیر، سب ایک نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر علماء نے، بزرگوں نے، ہمارے ملک کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عثمان، ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے ملک کے بزرگوں میں۔ ان کا کرانی دکان تھا، کرانہ دکان تھا۔ وہ دن بھر اپنی دکان پہ رہتے تھے اور گاہک آتے تھے تو ان گاہکوں کے آنے والوں میں بہت سارے لوگ سامان خریدتے تھے، کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جن کے پاس پیسے روپیے جو ہوتے تھے وہ کھوٹے ہوتے تھے۔ وہ کھوٹے پیسے لے کر بھی سودا لینے والوں کو سودا دے دیا کرتے تھے اور ان کھوٹے پیسوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ جب ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں آئیں اور موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے اور اللہ سے یہ دعا کرنے لگ گئے کہ یا اللہ، زندگی بھر سودا اور گاہک میرے پاس آتے تھے، بعض مرتبہ، بسا اوقات، بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آنے والا گاہک میرے پاس کھوٹے پیسے لے کر آیا، لیکن میں نے ان کے کھوٹے پیسوں کو قبول کیا اور اس کے عوض میں ان کو سامان دیا۔ میرا اللہ میرے اوپر رحم فرما، آج میں تیرے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میرے بھی کھوٹے اعمال کو قبول کر لے، میرے بھی کھوٹے اعمال کو تو قبول کر لے اور مجھ پر رحم فرما۔ یعنی ساری زندگی وہ دکان کر رہے تھے، وہ دکان نہیں تھی، وہ دکان بھی آخرت تھی، ان کی تجارت بھی آخرت تھی۔ ہماری اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم جس بھی لائن میں ہے، دنیا کے جس بھی لائن میں ہے، وہ لائن ہمیں اور آپ کو اللہ سے دور کرنے والی لائن ہے۔ یہ وہ بزرگ ایسے تھے، اللہ والے ایسے تھے کہ جن کی یہ دنیاوی لائن بھی ان کے لیے آخرت کے نجات اور آخرت کے استعزار اور مرنے کے بعد کی زندگی کے سنوارنے کی نیت سے ان کی یہ دنیا کے کاروبار ان کے چلا کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک گاہک آیا اور سامان لیا، اور سامان لے کر اس نے رقم ان کے حوالے کرنے کی تو اس رقم میں ایک پیسہ ایسا تھا جو کھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھوٹا ہے، یہ کہہ کر وہ رونے لگے اور بے ہوش ہو کر گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ روئے کیوں اور بے ہوش ہوئے کیوں؟ تو یہ کھوٹا پیسہ دیکھ کر تو گاہک نے کہا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، وہ پیسہ ہم واپس لیتے تھے، اس کی جگہ دوسرا پیسہ واپس دے دیتے تھے آپ کو۔ رونا اور رونا، ایسا رونا کہ بے ہوش ہونا۔ اس پر اس بزرگ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میری پیشی ہوئی اور اللہ نے کہا کہ تیرا یہ عمل کھوٹا ہے، تو وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن اس کے بدلے میں دوسرا میں پیش نہیں کر سکوں گا۔ آج تو دنیا ہے، دنیا میں تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی جگہ ہم دوسرا پیش کر سکیں گے، دوسرا پیش کرتے رونے اور بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس بزرگوں نے کہا کہ اس دن اگر اللہ نے یہ کہا کہ تیرا یہ عمل کھوٹا ہے تو اس دن میرے پاس اس کے بدلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی دوسرا عمل نہیں ہوگا۔ اس سوچ نے مجھے بے ہوش کر دیا، اس فکر نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ تو جن کی زندگیوں میں یہ چیز ہوا کرتی تھی، ان کی زندگیاں کچھ ایسی تھی کہ زندگی کی جس شعبے میں رہتے تھے وہ شعبے میں بھی وہ استحضار آخرت کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایسے ہی اس زمانے کے بادشاہ بھی تھے۔ محمد شاہ
مکران کا بادشاہ تھا. مکران ایک جگہ کا نام ہے, آج اس جگہ کو کیا کہتے ہیں نہیں معلوم, لیکن علماء نے جو واقعات لکھے ہیں اس میں لکھا ہے کہ وہ مکران کا بادشاہ تھا. اور بادشاہوں کو عموماً شکار کا بڑا شوق رہتا ہے. آج بھی ہمارے لوگ, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے ساتھی, کسی کو مچھلی کا شکار کا شوق ہے, کسی کو جانوروں کے شکار کا شوق ہے, اور کسی کو جانوروں کے شکار کا شوق دیکھنے کا شوق ہے. ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں. یا ہر زمانے میں الگ الگ لوگ الگ الگ مزاج کے رہتے ہیں. تو عموماً بادشاہوں کی طبیعتوں میں شکار کا بڑا شوق عام بادشاہوں کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھی صبح کی نماز کے بعد جنگل جاتے تھے اور شکار کیا کرتے تھے. اور تازہ تازہ پرندوں کا گوشت ناشتے میں تناول فرمایا کرتے تھے. ان کا معمول تھا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تازہ پرندوں کے شکار سے ناشتہ کیا کرتے تھے. تو بادشاہوں کی زندگیوں میں شکار کا شوق بہت نمایاں طور پر ہم سب کو تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی ان کی کتابوں میں دیکھنے ملتا ہے. تو محمد شاہ مکران کا بادشاہ تھا, اسے شکار کا شوق تھا. ایک دن شکار کے لیے گیا, تو جہاں بادشاہ شکار کے لیے جاتا تھا تو ساتھ میں سپاہی لوگ بھی بادشاہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے رہتے تھے. جنگل میں پہنچے تو جنگل میں سپاہیوں نے دیکھا کہ ایک گائے چر رہی ہے اور اس کا کوئی چروا نہیں. تو سپاہیوں نے یہ سمجھا کہ یہ جنگلی گائے ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ سوچ کر سپاہیوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور بھون کر اس کو کھا لیا. در حقیقت وہ گائے جو تھی جنگل میں بڑھیا رہتی تھی, اس بڑھیا کی وہ گائے تھی. جب وقت ہوا آنے کا اور وہ گائے نہیں آئی تو بڑھیا وہ اپنی گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تحقیق کرتے کرتے اس کو معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت شکار پر یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کے سپاہیوں نے ان کے کوئی مالک نہ دیکھ کر اس کو ذبح کر کے اس کو کھا لیا. تو بڑی پریشانی ہوئی بڑھیا ہو کہ یہی تو وہ گائے تھی کہ جس کے دودھ کے ذریعے سے میں اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتی تھی, میری زندگی چلتی تھی. وہی ایک گائے تھی, وہ گائے ہی ختم ہو گئی تو اب میری روزی روٹی کا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. وہ بڑی پریشان ہوئی اور ادھر ادھر معلوم کرنے لگ گئی کہ اب کیا ہونا چاہیے. سپاہیوں سے انہوں نے درخواست کی کہ میری گائے کو تم نے ذبح کر کے کھایا ہے اور اسی پر میرا گزر بسر تھا, میری گائے مجھے واپس کر دو. تو پولیس جو تھے سپاہی تھے, وہ تو سپاہی ہوتے ہیں, آج کل کے سپاہی جیسے ہوتے ہیں قریب قریب ایسے ہی ہر زمانے میں سپاہی رہا کرے ہیں. بہت کم جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں, فوجی ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں بہت کم جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, ورنہ عام طور پر ایسے ہوتے ہیں. تو سپاہیوں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی, اس کا کوئی معقول جواب انہوں نے اس کو نہیں دیا. تو کسی صاحب علم آدمی کے پاس وہ بڑھیا تحقیق کرتے کرتے گئی تو اس صاحب علم آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت محمد شاہ جو ہیں وہ بڑے شریف آدمی ہیں, بڑے نیک آدمی ہیں اور خدا ترس آدمی ہیں. کوئی شکل و صورت ایسی بناؤ کہ تم اپنی یہ جو تمہارا جو مسئلہ ہے ان تک پہنچاؤ. تو ہر ممکن کوشش کرتی رہی مگر وہ بادشاہ سلامت تک اسے پہنچنے کا کوئی راستہ نہ ملا. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو شکار پر آئے تھے ان کی واپسی آج کل میں ہے, یہ واپس جانے والے ہیں اور جانے کے لیے ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, یہ پل والا راستہ ہے, اسی پل سے وہ گزریں گے. چنانچہ تم یہاں پل پر کھڑے ہونا اور تم اپنی کارگزاری ان کے سامنے رکھنا تو تمہارا اس سلسلے میں وہ سنوائی کریں گے اور کچھ نہ کچھ اس کا نعم البدل تمہیں دیں گے. چنانچہ وہ بڑھیا انتظار میں وہ پل پر پہنچی اور تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ بادشاہ سلامت کی سواری وہاں سے گزرنے لگی. تو بڑھیا کھڑے ہو کر بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے, ایک مقدمہ ہے میرا, اس مقدمے کو آپ یہاں اس پل پر حل کرو گے یا پل صراط پر حل کرو گے. اس بڑھیا نے بادشاہ سلامت سے یہ بات کہی. تو بادشاہ سلامت نے جب یہ بات سنی تو اس کے
پیروں میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی، وہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترا اور نیچے اتر کر سارا ماجرا معلوم کیا اور معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری ان کے سپاہیوں نے ایسے ایسے کیا ہے. تو بادشاہ سلامت نے اس کو 70 گایوں کی قیمت دے دی، 70 گایوں کی قیمت دے دی، اور بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا اسی پل پر تو مجھے معاف کر دینا، کل قیامت کے دن میں پل صراط پر تیرا حساب چکانے کے قابل نہیں ہوں. یہ کہہ کر اس بڑھیا کو 70 گایوں کی قیمت دے دی. کہ بادشاہ ہے، اپنی بادشاہت کے غرور اور گھمنڈ میں بھی کسی کمزور سے کمزور، کسی بڑھیا اور کسی ضعیف سے ضعیف پر بھی کسی قسم کا ادنا سا بھی ظلم وہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، کہ جن کے سامنے فکر قیامت کے احوال جن کے سامنے ہوا کرتے تھے. ایسے ہی جو لوگ نیک تھے، اللہ والے تھے، خدا ترس تھے، صحابہ کی زندگی بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے صحابہ تھے ساروں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں ہم تو ان کی زندگی میں نمایاں طور پر فکر آخرت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے. حالانکہ یہ لوگ اللہ کے رسول کے چہیتے برگزیدہ لوگ تھے. کیسے چہیتے اور برگزیدہ تھے؟ حدیث کی کتابوں کی روشنی میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کل قیامت کی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی. کیا کتب، کیا ابدال، کیا اولیاء اللہ، کیا نبی اور سارے نبی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ درخواست کر سکیں کہ یا اللہ میدان محشر کی سختی، اس کی ہولناکی سے ہم اکتا گئے ہیں، ہم بے چین ہو گئے ہیں، جلد سے حساب لے کر ہمارا فیصلہ کر دیجئے. یہ کہنے کی بھی کسی کو جرأت اور ہمت نہیں ہوگی. ایک ہستی ہوگی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کو مقام محمود کے مقام پر فائز کیا جائے گا. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وہ ذات ہوگی کہ وہ سجدہ ریز ہوں گے، اور حمد کی جو کلمات اللہ پاک ان کے دل میں ڈالیں گے وہ تعریف کل قیامت کے دن سجدہ ریز ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. تو اللہ یہ کہیں گے یا محمد ارفع راسک سل توتی، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجئے، جو سوال کریں گے سوال پورا کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر امت کے حساب کے لینے کی درخواست کریں گے. تو اللہ پاک یہ درخواست کو قبول کریں گے، لیکن کس کو پیش کریں؟ اپنا حساب دینے کے لیے اللہ پورے جلال میں ہوں گے. اللہ ایسے جلال میں ہوں گے کہ کسی کی ہمت، نبیوں کی ہمت نہیں ہو رہی. وہ تو حضرت محمد رسول اللہ نے دعا کی، درخواست کی، وہ قبول ہوئی، حساب لینے کے لیے اللہ تیار ہو گئے، حساب کتاب شروع ہو جائے. لیکن کون جائے حساب دینے کے لیے؟ اب سب سے پہلے کون جائے؟ کسی کی ہمت نہیں. حضرت روایتوں میں بات لکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ہاتھ ڈال کر ان کو کھڑا کریں گے، ان کو آگے بڑھانا چاہیں گے. وہ لرزہ پر اندام ہوں گے، ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہوں گے، وہ زارو قطار رو رہے ہوں گے، اور حضرت محمد رسول اللہ سے یہ کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے کی زندگی میری لمبی زندگی ہے، اسلام کے بعد کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے. اسلام تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے 38 سال گزارنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 2 سال چھوٹے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اس وقت ان کی 38 سال کی عمر تھی. اور تو حضور کے انتقال کے بعد 2 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ 23 سال اور وہ 2 سال کتنے ہو گئے؟ 25 سال. 25 سال تو میرے اسلام کے ہیں، اور اسلام سے پہلے کے 38 سال ہیں. یا رسول اللہ، یہ اسلام کے پہلے کی زندگی تو میری
زیادہ ہے اور اسلام کے بعد کی زندگی تو بہت مختصر ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگے بڑھائیں گے تو سجدہ ریز ہو جائیں گے. اس وقت اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں گے کہ میرے محبوب پر تم نے بڑے احسانات کیے. میرے محبوب نے دنیا میں تم سے یہ کہا تھا کہ میں سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے چکا. کل قیامت کے دن اللہ سے میں تیرے احسانات کا بدلہ دلاؤں گا. میرے محبوب پر تمہارے احسانات کے بدلہ دینے کا آج موقع ہے. یہ کہہ کر اللہ پاک کہیں گے کہ ابو بکر سر اٹھاؤ اور جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھولے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے حساب دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، حساب دینے کے لیے آگے بڑھیں گے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حق جل مجدہ کہیں گے کہ میرے محبوب کے مانگے ہوئے تم ہو، تم سے میں کیا حساب لوں؟ حضور میرے محبوب نے تم کو دعا مانگ کر تم کو لیا ہے، میں تم سے کیا حساب لوں؟ یہ کہہ کر ان کو بھی آگے بڑھا دیا جائے گا. حضرت عثمان غنی کو ان کے بعد پیش کیا جائے گا. تو حضرت عثمان غنی جب پیش کیے جائیں گے تو حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہو جائیں گے. حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میرے محبوب پر تمہارا ایک بہت بڑا احسان ہے، آج اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا میں. وہ احسان کا علماء نے بات لکھی ہے کہ سرکاری مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عید کا موقع تھا، عید کے دن تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے نکل رہے تھے. آپ کا نکلنا ہی تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آواز دے کر کہا یا رسول اللہ کچھ رقم دے دیجئے، آج عید کا دن ہے، یتیم بھی آئیں گے، بیوائیں بھی آئیں گے اور سائل سوال کرتے ہوئے بھی ہمارے پاس آئیں گے، ہم سائلوں کو کچھ دیں. یتیم ہمارے پاس آئے، بیوائیں آئیں تو ان کو کچھ پکا کر ہم کھلائیں، ان کو آپ کچھ دیجئے، ہمیں رقم دیجئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جیب میں تو ایک کوڑی بھی نہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ یہ حضور نے کہا. حضرت عائشہ نے اس پر صبر کیا. حضور نماز کے لیے چلے گئے. نماز سے فارغ ہوئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ بیوائیں بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور سائل بھی دروازے پر کھڑے ہیں. حضرت عائشہ سائلوں کو بھی دے رہی ہے، بیواؤں کو بھی کھلا رہی ہے، یتیموں کو بھی کھلا رہی ہے. حیرت میں ہو رہ گئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا حضرت عائشہ سے یہ سارا کھانے کا نظام، یہ سائلوں کے سوال کے پورا کرنے کا نظام کیسے بن گیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نماز میں چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ بھر کر سامان سے لدا ہوا اونٹ حضور نے حضرت عثمان نے ہماری خدمت میں آپ کے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا. وہی یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے ہم کچھ پکایا ہے اور یتیموں کو اور مسکینوں کو ہم کھلا رہے ہیں اور سائلوں کے سوال کو پورا کر رہے ہیں. اللہ پاک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر خوش ہوں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا. پھر جو جلال تھا، ایک روب تھا، ایک ہیبت تھی جس کی وجہ سے کسی کی جرأت اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ خدا کے سامنے چلے اور اپنی زندگی کا حساب دے. وہ جلال جمال میں بدل جائے گا. اور پھر ساری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جائیں گے. پھر تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ کا جلال جمال میں بدلا. لیکن زندگی ان کی اٹھا کر دیکھو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا لیتنی کنت عصفورا، کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا اور پرندہ بن کر پرندہ رہ کر میں دنیا میں زندگی گزارتا، میں انسان نہ ہوتا. کل قیامت کے دن کل اللہ کے حضور مجھے کھڑا کیا جائے گا، میں کیا حساب دوں گا، کیسے حساب دوں گا؟ وہ کہتے ہیں کاش کہ میں پرندہ ہوتا، کاش کہ میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا، کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا. یہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی کیفیت تھی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر. رابعہ بصریہ رضی اللہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان کی خدمت میں ایک مرتبہ کسی نے ہدیتاً تحفتاً بھنی ہوئی مرغی پیش کر دی کھانے کے لیے. رابعہ بصریہ تو
جب بھنی ہوئی بکری ان کی خدمت میں آئی تو رونے لگ گئی. تو جس نے ہدیتاً پیش کیا تھا نا، انہوں نے کہا اما جان رونے کی کیا بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو اما جان حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے بہتر یہ مرغی ہے، مجھ سے بہتر تو یہ مرغی ہے. تو ان کو حیرت ہوئی، تعجب ہوئی کہ آپ سے بہتر مرغی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس پر حضرت رابعہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ نے اگر مجھے معاف نہ کیا، اس سے پہلے یہ بات بتائی کہ دیکھو یہ مرغی جو ہے اس کو پہلے ذبح کیا گیا ہے، اس کی جان نکال لی گئی ہے، ذبح کر کے اس کی جان نکال لی گئی، اور جب اس کی جان نکل گئی تو اس کے بعد ہی اس کو آگ میں بھونا گیا ہے، اس کے بعد اس کو آگ میں بھونا گیا ہے. خدا نہ کرے اور ہزار بار نہ کرے کل قیامت کے دن اللہ نے رابعہ کو معاف نہ کیا تو زندہ جہنم کی آگ میں رابعہ کو جلایا جائے گا، بھونا جائے گا. تو مجھ سے تو مرغی بہتر ہے، مجھ سے تو مرغی بہتر ہے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں تھا، ان کی ساری زندگیاں پاک و صاف ستھری تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل دماغ میں اس یقین وہاں کے حالات کا ایسا استحضار تھا کہ وہ ان ساری خوبیوں کے باوجود اپنے اس تمام بلند مقام کے باوجود یہ سہمے گھبرائے دنیا میں زندگیاں گزارا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. در حقیقت آج یہ استحضار آخرت اور موت کے بعد کے احوال کی ناواقفیت، لا علمی جانکاری کا نہ ہونا، اس کی وجہ سے جو ہے ہماری زندگیاں جو ہیں 19-20 ہو رہی ہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.